السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان مریض کی جو شادی سے کچھ دن پہلے خود کو مردانہ کمزوری کا مریض سمجھتے ہوئے خودکشی کرنے یا پھر گھر سے بھاگنے کا پلان کر رہا تھا، کیونکہ ایک جعلی دواخانے میں کسی صاحب نے اس کے دماغ میں یہ بات ٹھوس دی کہ تمہیں مردانہ کمزوری کی بیماری ہے اور اب سب تم پہ ہنسیں گے، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تمہارے گھر والوں کی بے عزتی ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ریزیڈنسی کے لیے پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کے لیے ہاسپٹل میں ریزیڈنسی کیا کرتا تھا کہ ایک نوجوان ینگ لڑکا شدید پریشانی کے عالم میں اپنے دل کا چیک اپ کرانے کے لیے آیا۔ اس کی ای سی جی ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن کافی بڑی ہوئی تھی اور کچھ بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا تھا۔ ہسٹری لینے پہ وجہ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ بہت شدید پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے جب مکمل ہسٹری لی میں نے، تو یہ پتہ چلا کہ وہ کافی دنوں سے خود کو مردانہ کمزوری کا مریض سمجھ کے کسی دواخانے سے علاج کروا رہا ہے، اور حقیقت میں اس کو کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، ایمرجنسی میں تو میں اس کا علاج نہ کر پایا، لیکن میں نے اسے دوسرے دن وارڈ میں آنے کا مشورہ دیا تاکہ تسلی سے اس کی ہسٹری لے کے اگر کوئی ایسی بیماری ہے بھی تو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے بعد میں اسے ریفر کر دوں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میں اسے صرف خود اعتمادی بحال کر کے اس کی سائیکو تھراپی کر کے اسے واپس بھیج دوں۔ دوسرے دن وہ وارڈ میں آیا۔ جب میں نے مکمل اس سے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ اس کو کبھی کبھی کچھ یورین کے بعد ڈراپس آنا، سپرم کے ڈراپس آنا، یا پھر شروعاتی دنوں میں نوجوانی میں وہ مسٹربیٹ بھی کیا کرتا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو دیواروں پہ لکھائی ہوتی ہے پڑھ کے وہ ایک دواخانے پہ پہنچا کہ کہیں شادی سے پہلے کچھ ایسا ہے تو نہیں، میں چیک کراؤں کہ مجھے کوئی مردانہ کمزوری تو نہیں ہے، میں نارمل ہوں۔ وہ ایک دواخانے پہ گیا۔ جب اس نے اپنی ہسٹری بتائی تو دواخانے پہ موجود ایک صاحب نے اس کے اس خوف کو کیش کرنے کا پلان بنایا۔ اس کے دماغ میں اور خوف کو ٹھوسا، بھرا کہ تمہیں مردانہ کمزوری ہے اور اب تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، سب تم پہ ہنسیں گے، اور اسے خوف دلا کے پیسے کمانا شروع کیے۔ یہ سلسلہ 2-3 مہینے چلتا رہا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کافی دوائیاں لینے کے بعد یہ سوچا کہ اب میری شادی ہونے والی ہے، 10-15 دن رہ گئے، میں دیکھوں ان دوائیوں کا کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ پریشانی کے، نفسیاتی ڈپریشن کے عالم میں اس نے کچھ ٹرائی کرنے کی کوشش کی تو اس سے کچھ نہیں ہو سکا۔ شدید پریشانی کے عالم میں دوبارہ وہ اس دواخانے پہ پہنچا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اب تو وہ جو صاحب تھے اور چوڑے ہو کے بولنے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں یہ بیماری ہے، اب تو ایک آخری مہنگا علاج بچا ہے، اگر وہ کامیاب ہوا تو ٹھیک، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ لڑکا شدید پریشانی میں، ڈپریشن میں، پریشان ہو کے، مایوس ہو کے، اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی اور بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا۔ اسی چیز کو چیک کرانے وہ دل کے ہاسپٹل آیا۔ جب وہ اس کی ملاقات ہمارے ساتھ ہوئی، میں نے اس کو چیک کیا۔ اب یہ ساری ہسٹری لینے کے بعد جب میں نے جانچا تو اس لڑکے کو کوئی بیماری نہیں تھی سوائے پرفارمنس انزائٹی کے۔ پرفارمنس انزائٹی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو عام طور پہ کسی کو بھی، کسی شادی شدہ آدمی کو، 4 بچوں کے باپ کو، نوجوان کو، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، جس میں کئی بار بہت سارے لوگ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ عارضی کچھ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان اب مردانہ کمزوری کا شکار ہو گیا ہے، بلکہ ہماری سیکشول ہیلتھ، ہماری جنسی صحت بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے ہمارے مائنڈ سے، یعنی ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، ورک لوڈ، یہ ساری کنڈیشنز ہمارے ازدواجی تعلقات کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ تو کئی بار اگر ہم بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریس ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اسی چیز کو کئی لوگ، کئی نقلی دکانیں کیش کرتی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں۔ میں ہربل میڈیسن یا حکمت کے خلاف نہیں، ہربل میڈیسن اور حکمت کا ایک بہت بڑا رول ہے انسانی جو ہے میڈیسن میں، علاج میں، لیکن جو جعلی لوگ ہیں، بغیر کسی ڈگری کے دکانیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیسے ایٹنے کے لیے، کمانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اعتراض ان سے ہے۔ اب اس لڑکے کو میں نے مکمل ہسٹری لینے کے بعد اس سے ذہنی طور پہ سیٹسفائی کرنے کے لیے سائیکو تھراپی کی، بہت لمبے لیکچرز دیے، سمجھایا، اور اس کے بعد اس کی نفسیاتی اطمینان کے لیے اسے کچھ ملٹی وائٹامنس لکھ دی اور کچھ اینزولائٹکس لکھ دی۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ تقریباً ہفتے بعد وہ دوبارہ دکھانے آیا، اس کی دل کی دھڑکن بھی نارمل، بلڈ پریشر بھی نارمل، بڑا خوش کہ میں تو نارمل ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، خیریت ہے۔
اور آج وہ لڑکا، وہ نوجوان لڑکا، اس کی شادی کو 7-8 سال ہو چکے ہیں، اس کا ایک 4-5 سال کا ماشاءاللہ سے بیٹا بھی ہے، اور وہ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے، اور جب بھی بات ہوتی ہے تو بڑا شکریہ بھی کہتا ہے، اور اس بات کے لیے تھینک یو کے میسیجز بھی بھیجتا ہے۔ دراصل پرفارمنس انزائٹی کو کیش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں سوسائٹی میں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو برائے مہربانی خود کو پہلے تو ایب نارمل سمجھنا چھوڑ دیں، اور اگر کوئی علامت اور تکلیف ہے بھی تو اس کا کسی مستند اور صحیح ڈگری یافتہ بندے سے ایویلویٹ کرا کے، معائنہ کرا کے علاج کروائیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔